اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 57 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر بادلوں کا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، تو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنے آپ پر زیادتی کرتے تھے۔ تو اس کی وضاحت یوں ہے، رب تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل ان پر جو رب تعالیٰ نے نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے، عطا فرمائی ہیں ان کو یاد دلا رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ ایسے صحرا کے اندر موجود تھے، صحرائے طی کے اندر، جہاں پر سایہ نہ تھا، اور سورج کی جو دھوپ تھی انتہائی گرم تھی، تپش تھی، تو رب تعالیٰ نے اپنی کمال نعمت کا اظہار فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل جو ہے اس کو متعین فرما دیا، اور وہ بادل یعنی سارا دن ان پر سایہ کیے رکھتا، اور جب رات ہوتی تو اگر چاند نہ ہوتا تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے روشنی کا انتظام بھی فرمایا تھا۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں، اس کا رب تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ کا پہلے ذکر ہو چکا، اب یہاں پر جو رب تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا تھا، وہ نعمت جو ہے رب تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کا ان پر کرم تھا کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ، اس سے ان کے کھانے کا انتظام فرمایا۔ اب اس کی وضاحت کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب صحرائے طی کے اندر رب تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ عطا فرمایا تھا، تو اس من سے مراد ترنجبین ہے، اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نرم روٹیاں ہیں، لیکن اکثر نے اس چیز کو ہی بیان فرمایا ہے کہ اس سے ترنجبین مراد ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ گوند کی مثل کوئی چیز تھی جو درختوں پر گرتی تھی، اور اس کا ذائقہ شاہد جتنا میٹھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب تعالیٰ نے جب یہ خاص نعمت عطا فرمائی، اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، رب تعالیٰ نے کھانے کا انتظام بھی فرما دیا تھا، لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے کہ جناب ہم تو یہ میٹھا جو من ہے اس کو کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں تو اس کی مٹھاس نے مار دیا ہے، ہمارے لیے گوشت کا انتظام کیا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے سلوہ نازل فرما دیا۔ اب اس کی وضاحت کے اندر علماء نے مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ بعض بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک پرندہ ہے جو بٹیر یا بٹیر سے بڑا تھا۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ایک بادل بھیجتا تھا جو آسمانی پرندوں کی بارش برساتا تھا۔ 1 میل اس کی چوڑائی ہوتی تھی، اور 1 نیزہ آسمان کی طرف اس کی لمبائی ہوتی تھی۔ وہ تہ در تہ جمع ہو جاتے تھے، اور ہر روز صبح کے وقت جب رب تعالیٰ یہ اپنی نعمت کا اظہار فرماتا تھا، تو بنی اسرائیل وہاں پر جا کے ان میں سے ہر شخص جو ہے 1 دن اور 1 رات کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا اپنا کھانا لے لیتا تھا۔
جب جمعے کا دن ہوتا تو دونوں دنوں کا یہ اپنے کھانے کا انتظام کر لیتے، کیونکہ ہفتہ کے دن من اور سلوہ جو ہے اس کو رب تعالیٰ نازل نہیں فرماتا تھا، تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی فرمایا۔ جب یہ سب کچھ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے تم کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، طیب چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو تم ان سے کھایا کرو۔ تو جب یہ سارے معاملات چلتے رہے تو انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر لیا۔ تو جب انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر لیا تو پھر رب تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو سلب فرما لیا، اور رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کا یہ جو فعل ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ تو اپنی ذات پر ہی، اپنی جانوں پر ہی زیادتی کرتے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو من اور سلوہ نازل فرمایا، اور ان کے لیے رب تعالیٰ نے جو بادل متعین فرمایا تھا، جو ان پر سایہ کیے رکھتا تھا، دھوپ سے بچاتا تھا، رب تعالیٰ نے اس نعمت کا یہاں پر بیان فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی ہے۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکائے ہوئے، اور کہتے جانا کہ ہمیں بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اس کی وضاحت کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ، تو اس بستی سے مراد آپ بیان فرماتے ہیں اریحہ، یہ بستی ہے، اور یہ بہت ہی جابر لوگوں کا مقام تھا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اس میں قوم عاد کے بقیہ لوگ موجود تھے جو انتہائی جابر اور طاقتور تھے، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور بعض علماء نے بیان فرمایا ہے، مفسرین نے، کہ جس بستی میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اس بستی سے مراد ایلیا ہے، اور بعد نے اس سے ملک شام بھی مراد لیا ہے۔ یعنی اس بستی کی تعیین کے اندر علماء کے اندر، جو علماء تفسیر ہیں، ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور جب تم داخل ہوگے تو وہاں پر تمہارے لیے سب کچھ رب تعالیٰ نے رکھا ہے، تمام طرح کے کھانے کا انتظام ہے، تم جہاں سے چاہو جتنا چاہو تم کھا سکتے ہو۔ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر ان کو جانے کا حکم تھا اس کے 7 دروازے تھے، اور حکم یہ تھا کہ جب تم نے داخل ہونا ہے تو اپنا سر اس کو جھکا لو، عاجزی کے ساتھ وہاں سے داخل ہونا، سجدہ کی کیفیت بنانا، اور زبان پر یہ کلمات جاری ہونے چاہیے، حطۃ، کہ یا رب العالمین ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اس طرح وہاں سے داخل ہوگے اس دروازے سے جس طرح رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے جتنے گناہ ہیں ان پر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے، تو ہم تمہارے لیے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور جو جتنا نیک ہوگا ہم اس کو اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی یہاں پر رب تعالیٰ کی کمال نعمت کا اظہار ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اگرچہ مجرم ہو لیکن احکام الہیہ کی پیروی کرے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور رب تعالیٰ جو محسنین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جب وہ رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کے ثواب کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ یعنی مجرم کی توبہ بھی رب قبول فرماتا ہے، وہ مجرم جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور احکام الہیہ کی پیروی کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے، رب تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، جب وہ مزید رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر اپنی کرم کی زیادہ بارش فرما دیتا ہے۔
تو اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان پر آسمان سے عذاب کو بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی اس کی وضاحت یوں بنتی ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم بستی کے اندر داخل ہوگے تو تم نے معافی مانگنی ہے، تم نے لفظ حتتن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، تم نے جب داخل ہونا ہے تو اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے تمام گناہ جو ہیں ان سے معافی طلب کرنی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو، اس بات کو بدل دیا دوسری سے، یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے معافی طلب کرنی، حتتن کا لفظ رب تعالیٰ نے پچھلی آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، تو انہوں نے اس کو دوسرے لفظ سے بدل دیا، یعنی وہ رزق مانگنے لگے، بعد روایات کے اندر حنتتن کہنے لگے یعنی گندم۔ جب انہوں نے ان الفاظ کو بدل دیا تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل فرمایا، اور اس آسمان سے عذاب کے نزول کی وجہ ان کی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی تھی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے ان الفاظ کو بدلا۔ جب انہوں نے بدل دیا تو رب تعالیٰ نے ان کے اس جرم پر ان کو سزا عطا فرمائی۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے جو لفظ ظلموا ہے اس کو 2 بار استعمال فرمایا ہے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے دوسری بار ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے معاملے کی قباحت جو ہے اس کے اندر مبالغے کا اظہار فرما رہا ہے، اور یہ شعور ان کو دلا رہا ہے کہ ان پر عذاب کا سبب جو ہے وہ ان کا اپنا ظلم تھا، یعنی کہ جب بھی ظالم اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر رب تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جس عمل کے اندر رب تعالیٰ اور رب تعالیٰ کے حبیب کی نافرمانی پائی جاتی ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیہ کریمہ یوں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے قوم کے لیے اپنے رب سے پانی مانگا، پانی کے لیے دعا فرمائی، تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے اس کو پتھر پر ماریے۔ تو جب آپ نے پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے عطا کردہ رزق سے، اور زمین کے اندر نہ پھرو فساد کرتے۔ اب اس آیہ کریمہ کی وضاحت یوں ہے، تفسیر یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم بنی اسرائیل جب صحرائے طی کے اندر موجود تھی تو ان کو جب پیاس محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے پانی کا سوال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پانی کے لیے دعا فرمائی، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے اس پتھر پر مارو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا معجزہ ہے۔ اب یہ جو عصا موسیٰ علیہ السلام آپ کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جو آپ نے پتھر پر مارا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر گروہ، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اندر، تو ہر گروہ نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا اور اسے وہ سیراب ہونے لگے۔ اب اس عصا کو رب تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کے اندر رب تعالیٰ نے اتنی شان اور برکت رکھی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک اس کو لگا، رب تعالیٰ کے حکم سے وہ عصا پتھر پر لگتا ہے اور پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو عصا ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے ایک درخت سے تھا، اور اس کی لمبائی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے قد کے مبارک 10 ہاتھ تھی۔ اس کی 2 شاخیں تھیں جو رات کے وقت روشنی کرتی تھیں،
اور یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے آئے تھے، پھر وراثت در وراثت یہ انبیاء کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی جب بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات پر اس کی مزید وضاحت موجود ہے کہ رب نے اس کو کتنی شانیں عطا فرمائی تھی، اس عصا کے اندر رب نے کتنی طاقتیں رکھی تھیں، کیونکہ جو چیز رب تعالیٰ کی نگاہ کا مظہر بن جاتی ہے، یعنی کہ جس چیز پر رب تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ اس کے اندر بھی کمال فرما دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تو آپ نے اس عصا کو پتھر پر مارا، اس سے چشمے جاری ہوئے، تو آپ کی امت جو ہے اس پانی سے سیراب ہوئی، انہوں نے اپنے پیاس کو مٹا دیا۔ اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کی قوم پانی سے سیراب ہو جاتی تو دوبارہ آپ وہ عصا اس پتھر پر مارتے تو پانی ختم بند ہو جاتا۔ جب دوبارہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتے اور پانی کے لیے سوال کرتے تو آپ وہ عصا اس پتھر پر مارتے تو رب تعالیٰ دوبارہ اس سے چشموں کو جاری فرما دیتا تھا۔ یہ رب تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر ایک خاص کرم اور نعمت تھی جو رب تعالیٰ نے ان کے لیے عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے آخر میں ان کو ارشاد فرمایا کہ جتنی نعمتیں تم کو مل رہی ہیں، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو رب تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی، کھاؤ بھی پیو بھی، زمین کے اندر فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ رب تعالیٰ بار بار ان کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ ظلم نہ کرو، فساد نہ کرو، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس کا مفہوم یوں ہے، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام آپ سے عرض کی، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ جو زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم وہ کچھ لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے جو عمدہ ہے؟ اچھا اتر جاؤ تم کسی شہر کے اندر تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، محتاجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو کر لوٹے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کا قتل کرتے تھے ناحق، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے ان کے احوال کو بیان فرمایا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو متعدد نعمتیں عطا فرمائیں، من اور سلوہ عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا، رب تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، یہ سب نعمتیں جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، تو یہ سب نعمتیں عطا ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم من اور سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، ہم اب اس پر صبر نہیں کریں گے۔ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ رب تعالیٰ ہمارے لیے زمین سے وہ کچھ نکالے جو زمین اگاتی ہے۔ یعنی انہوں نے ساگ مانگ لیا، انہوں نے ککڑی مانگ لی، انہوں نے پیاز مانگ لیا، انہوں نے گندم کو مانگ لیا، یعنی کہ ہر اس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے، یا بعد مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم عمدہ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جا رہے ہو، دیکھو نہ تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، من اور سلوہ رب تعالیٰ نازل فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا ہے، پانی کا انتظام فرمایا، تمہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔
اب کیا ہے، تم اس ادنا کو اعلیٰ کے بدلے میں مانگتے ہو، لیکن وہ مصر تھے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بستی کی طرف اتر جاؤ، اب جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تم کو وہاں پر مل جائے گا۔ جب انہوں نے رب تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور نعمتوں کی ناشکری کی، کہ رب تعالیٰ ان کو بغیر مشقت کے رزق عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ ان کے لیے بادلوں کا سایہ فرماتا ہے، رب تعالیٰ پانی کا انتظام فرماتا ہے، رب تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ عصا کو پتھر پر مارو، اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ رب تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے، اس کے باوجود جب انہوں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس پر ادنا کو ترجیح دی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان پر محتاجی اور غربت کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب جب وہ لوٹتے ہیں نا، تو حال یہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور حد سے بھی بڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں رب اس کو عطا فرما رہا ہے اس کا انکار کرے تو رب تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کو بھی سلب فرما لیتا ہے، اور پھر اس پر ذلت اور محتاجی کو رب تعالیٰ نافذ فرما دیتا ہے۔ اگر اس دور کے اندر بھی آپ یہود کو دیکھیں اور مشاہدہ کریں، اگرچہ وہ دنیا کے اندر دولت مند ترین لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ذلت کی لباس کی وجہ سے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے فقیر اور محتاج ہوں۔ یہ رب تعالیٰ کا وہ غضب ہے جو رب تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا، ان پر رب تعالیٰ نے ذلت کو مسلط فرما دیا۔ مال ہونے کے باوجود شکلیں ایسی ہیں کہ جیسے جناب کوئی محتاج یا فقیر ہوتا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔